الذين استطاعوا خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء سيد الاولين والاخرين خاتم النبيين اخر الناصرين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وبنات الارض وبارك وسلم تسليما كثيرا سب حضرات درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اکرم دیش کے عزیز بھائی تقریر نہیں کرنی اور یہ بھی میری درخواست ہے کہ یہ بت سازی جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں. ہم دین کی خدمت جائز طریقے سے کرنے کے پابند ہیں، جائز ناجائز طریقے کے پابند نہیں ہے. اس لیے کم از کم میرے اوپر مہربانی فرمائیں کہ یہ بت نہ بنائیں، بت نہ بڑھاؤ جی. اور تقریر بھی میں مجھے تقریر آتی ہے. چند سوال آئے ہیں ان کا جواب دینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائل کی عبارت سے ان کو چاہیے تھا کم از کم کسی پرائمری پاس سے تو خط لکھوا لیتے نا. محترمہ میری ساری شکایت ہو گئی آپ بھی محترمہ ہے نا. 2.5 درجن بچے ہوں گے تب بھی بس جیسے ان کا قلم محترمہ ہے اسی طرح ان کا مذہب محترمہ ہے. تو انہوں نے پہلا سوال جو کیا ہے جو میں اس کا خلاصہ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو حاضر ناظر مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا کہ کل یہ فلاں جگہ پر مرا پڑا ہوگا اور یہ فلاں جگہ پر مرا پڑا ہوگا، تو اسی طرح ہوا. تو آپ حاضر ناظر کیوں نہ ہوئے؟ بیچارے کو لکھنا تو عالم الغیب کا لفظ چاہیے تھا، لکھا کیا؟ حاضر ناظر. اصل میں تو ہمیں اپنی فدائی اور گھڑائی کی ضرورت ہے، دوسروں سے کم. تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا؟ حضور نے کیا یا اللہ نے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ نبی کی قدرت کا نام ہے یا اللہ کی قدرت کا نام ہے؟ معجزہ کے خالق کون ہے؟ پیدا کہاں کرتا ہے؟ نبی کے ہاتھ. معجزات پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کہاں کرتا ہے؟ گندم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہاں پیدا کرتا ہے؟ پھل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہاں پیدا کرتا ہے؟ درخت پر، بیل پر. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہیں، ہمارے شاعروں کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے پہلے معجزے اور قدرت کا فرق بتائیں، اس کے بعد معجزات کو بیان کریں. یہ کہنا حضور یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، بھائی پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے انگلی کے اشارے سے ہمیشہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر آ جا تو کرتے ہیں کا لفظ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہاں المیہ یہ ہے
کہ بے تحقیق کے لوگ آ کر کے باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ چلے جانا سارے معجزے اللہ کے پیغمبر کے برحق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معجزہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ قدرت کس کی؟ معجزہ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا نمونہ دکھا کر کے یہ بتا دینا کہ یہ کام میرے اللہ کا ہے اور اسی اللہ نے مجھے نبی بنا کر دیا۔ اس لیے اتنی بھی معجزہ ہے سارے برحق ہیں، شرط یہ ہے کہ معجزے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ نبی معجزے کا پیدا کرنے والا نہیں۔ جیسے گندم کو اللہ زمین پر پیدا کرتا ہے، روشنی کو سورج میں پیدا کرتا ہے، اسی طرح معجزے کو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر تو کرنے والا کون؟ یہی جو میرے عزیز نے سوال کیا ہے، دیکھو ان سے بھی کہتا ہوں، تمہیں بھی کہتا ہوں کہ قبر میں تمہارے ساتھ نہ احمد رضا خان صاحب ہوں گے، نہ حضرت نانوتوی ہوں گے۔ قبر ہر کسی کی اپنی ہے، عبد الکریم نعمانی بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں ہوگا۔ قبر ہر کسی کی اپنی ہے، جو عقیدہ اور عمل اختیار کرو اپنی قبر کو سامنے رکھ کر کہ ہم نے مرنا ہے، کسی کی ضد کی وجہ سے ہم نے کوئی عقیدہ بنا لیا تب بھی جہنم میں جائیں گے، اور کسی کی ذاتی محبت میں ہم نے عقیدہ گھر لیا تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ عقیدہ اللہ کی منشا پر ایمان لانے کا نام ہے، عقیدہ اللہ کی منشا پر ایمان لانے کا نام ہے۔ تو اللہ نے اپنی منشا سے اپنے پیغمبروں کو مطلع کیا اور پیغمبروں نے اللہ کا منشا بتایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین جو بدر میں مرے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج خود خبر دی ہے یا اللہ کے بتانے سے؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ اللہ کے نبی خیر جو خبر دیتا ہے وہ ہوتی ہی غیب کی ہے۔ اگر غیب کی خبر نبی نہ دے تو نبی کیسے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی جو ہے ہر خبر کیسی دیتا ہے؟ غیب کی خبر دیتا ہے نبی، ہوتی اللہ کے بتانے سے۔ بس جگہ ختم ہو گیا۔ ساری باتیں جو غیب کی اللہ کے نبی نے ایک ساتھ فرمائی ہیں، کوئی بس یہی ہے جو نہیں سمجھ آ رہی بھائی بات چھوڑو یاد کے غیب کی خبریں ہی دی ہیں اللہ کے پیغمبر نے، لیکن وہ غیب کی خبریں اللہ کی وحی سے دی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا پیغمبر جو بھی بتاتا ہے اللہ کی وحی سے بتاتا ہے، حقیقت میں بتانے والا اللہ ہے، نبی کو بتانے والا اللہ ہے اور نبی مخلوق کو بتاتا ہے۔ اور اگر کسی کے بتانے سے کوئی چیز معلوم ہو جائے، اس کو علم غیب اگر کہتے ہو، تو اللہ نے نبی کو غیب کی خبریں بتائیں، نبی عالم الغیب بن گیا، تو نبی نے ہمیں خبریں بتائیں، ہم عالم الغیب بن گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم عالم الغیب ہیں کیوں نہیں؟ کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا۔ نبی عالم الغیب نہیں، اس لیے کہ نبی کو عالم الغیب کی صفت کیا ہے جس کو دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی جو بتاتا ہے اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے نبی نہیں بتاتا، اور یہی نبی کی عظمت ہے۔ پہلے سوال کا جواب تمہیں سمجھ آ گیا، باقی لفظ حاضر ناظر کا جو اس غریب نے استعمال کیا ہے، دیکھو حاضر ایک ہے حضور، ایک ہے حاضر۔ آپ نبی کو حضور سمجھتے ہیں یا حاضر؟ حضور کس کو کہتے ہیں؟ جہاں
جس کی خدمت میں حاضری دی جائے، حضور کس کو کہتے ہیں؟ اور حاضر جو ہے اس کو کہتے ہیں جو آئے، موجود ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر۔ اب استاد جو ہے یہ حضور ہے، طالب علم جو استاد کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ حاضر ہیں۔ درجہ حضور کا دیا تھا یا حاضر کا؟ ٹھیک ہے۔ باقی اللہ کے حاضر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جسم ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کی ذات تو جسم سے بات ہے، اللہ کی ذات محیط ہے، محاط میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گھیرے میں ہے، اس معنی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا حاضر ہونا ہماری عقول اور سمجھ سے باہر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ مَا مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اللہ کی صفات پر نبی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو پوری امت نبی کے دروازے پر حاضر ہوتی ہے، نبی حضور ہے اور امت حاضر ہے۔ نبی کیا ہے اور امت؟ باقی رہی بات نور اور بشر کی، یہ بھی اس نے لکھا ہے سوال، نور و بشر کی بات، کہ تم حضور کو نور نہیں مانتے، بشر کہتے ہو۔ بھائی نور اور بشر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نور اور بشر کا تضاد نہیں ہے۔ نور کے مقابلے میں ہے ظلمت، روشنی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اندھیرا۔ روشنی کہتے ہیں نور کو اور ظلمت کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ظلمات سے نور کی طرف ایمان والے کو نکالتا ہے۔ تو نور کا مقابلہ ظلمت سے ہے اور ظلمت کا مقابلہ کیسے ہے؟ نور سے ہے۔ نور اور بشر کا آپس میں مقابلہ۔ یہ تمہاری آنکھ کیا ہے؟ آنکھ کی نظر۔ تم کانوں کی سماعت کیا ہے؟ نور۔ ٹھیک ہے۔ زبان کا چکھنا، ذائقہ معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ زبان جسم ہے، اس کی صفت ہے کیا؟ چکھنا۔ کان ایک مجسمہ ہے چھوٹا سا، اس کی صفت کیا ہے؟ یہ ہڈی یا اس کو گوشت کہتے ہیں، یہ کان ہے، لیکن اس میں جو اللہ نے قوت سننے کی رکھی ہے زبان میں نہیں رکھی، آنکھ میں قوت سننے کی کس نے رکھی ہے؟ کان میں رکھی ہے۔ یہ کان کا جو ٹکڑا ہے یہ اور چیز ہے، اور کان کے اندر جو قوت سماع ہے وہ بہرے کے کان نہیں ہوتے، لیکن سننے والی صفت، اندھے کی آنکھ نہیں ہوتی لیکن دیکھنے کی قوت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے پاس تو کئی نور ہیں، آنکھ کا دیکھنا نور، کانوں کا سننا نور، زبان کا چکھنا نور، زبان کا بولنا نور، جسم کے اندر قوت لامحہ کا ہونا نور۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ نور کس کس میں نہیں پایا جاتا؟ مکھی کے اندر نظر ہے کہ کوئی نہیں، اس کے اندر جان روح ہے کہ کوئی نہیں، اس کو اگر کوئی مارے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 نور جو ہمارے پاس ہیں میرے دوستو، ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم انسان ہیں، تو آپس میں نور اور بشر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب بشر کی بات چلے گی، امام الانبیاء سب سے اعلیٰ بشر ہے۔ جب نور کی بات چلے گی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ نور کون سا ہے جو تمہیں ہمیں حاصل نہیں ہے، نبی کو حاصل ہے، جو تمہیں ہمیں حاصل، کیونکہ اگر ان نوروں سے مراد حضور کی ذات لی جائے تو پھر تو آپ کی جان بنتی ہے۔ آپ کا ایسا نور ہونا چاہیے جو دوسرے کے پاس نہ ہو،
وہ نور وحی ہے، نور نبوت ہے، وہ نور وحی ہے اور نور نبوت ہے۔ تو نورانیت حضور کی صفت ہے، بشریت حضور کی ذات ہے۔ آپ اولاد آدم سے ہیں کہ نہیں؟ یہ سید جو ہے، جو حقیقی سید ہے، ابھی تو بڑے سید بن رہے ہیں، بڑے بارش کی طرح سید برس رہے ہیں۔ جناب سید غلام حسین کا وقت جامع مسلم، پتہ نہیں کتنی سید بن گئے۔ حقیقی سید، حقیقی سید جو ہے وہ نبی کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، نبی کی اولاد ہے، یہ انسان ہے کہ نہیں؟ یہ بشر ہے کہ نہیں؟ مالک کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کا جنسی تعلق کرتے ہوئے جو لفظ سب سے بہتر سمجھا وہ تھا انی خالق بشرا، انی خالق بشرا، میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے بشر سے چڑ کے سو ہوئی، یا یرید مالک اللہ تسجد لما امرت، میں نے جس کے سجدے کے لیے حکم دیا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان جواب دیتا ہے لم اکل اسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ، اس لیے میرے دوستو بشریت عیب نہیں ہے، بشریت کمال ہے، بشر وہ مخلوق ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہے کچھ مشقت ہوا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے زیادہ عزت اللہ نے کس کو دی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان اور بشر ایک ہی چیز ہے، اس لیے ذاتی لحاظ سے اللہ کے سب نبی بشر ہیں، صفتیں اللہ کے نبی کو جو حاصل ہے، سب سے بڑی نورانیت نبی کو جو حاصل ہے وہ وحی والی نورانیت ہے، اور جو نورانیت اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے اس جیسی نورانیت نہ موسیٰ علیہ السلام کو دی، نہ ابراہیم علیہ السلام کو دی، نہ حضرت آدم علیہ السلام کو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ہمیں نور ملا ہے یہ اللہ کا کلام قرآن کیا ہے بھائی؟ تو قرآن جیسی کتاب آدم علیہ السلام کو ملی، نوح علیہ السلام کو ملی، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی۔ اس لیے میرے دوستو یہ کوئی جھگڑا نہیں، میں تو سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے کسی کی محبت اور ضد میں آ کر کے اس کی اتباع نہ کرو، بلکہ جس کی مانو اس سے دلیل طلب کرو کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمائی ہے تو مانتے ہیں، اگر تم نے اپنی طرف سے ڈھال دیا ہے تو ہم باقی ایک اور بات لکھی ہے کہ تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سبز جھنڈا جبرائیل علیہ السلام نے گاڑا تھا، سبز جھنڈا، تمہارا جھنڈا سفید سے آتے ہوئے، ایک تو سوال۔ دوسرا ہم یہ جھنڈیاں جو سبز بناتے ہیں تم کیوں چیرتے ہوئے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ دیکھو میرے دوستو، میں نے پہلی جو بات ہے شیعہ کی کتابوں کا کلمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہمارا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے ہماری کتابوں میں اور اللہ کے قرآن میں صرف یہ جو دو جزوی کلمہ ہے، شیعہ کی اصل کتابوں میں بھی دو جزوی کلمہ ہے، تین جز والا کلمہ نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اذان کا جز بھی نہیں اور کلمے کا جز بھی پہلو نہیں ہے، تو اس کا ثبوت دیتے ہوئے میں نے شیعہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی پیدائش کے موقع کے اوپر خدا پہاڑ کے اوپر جبرائیل نے جا کر کے سب جھنڈا لہرایا، اس پر سفید الفاظوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ میں نے شیعہ کی کتاب کو بھاشنے میں
ہمارا لیا ہے. ایک حافظ صاحب بیچارہ نابینا، اس کو کسی نے کہا بدلا کس کا تو ڈھونڈ رہا ہے. بھگاسا دکھاؤ مجھے کیسا ہوتا ہے. اس نے دکھایا ہاتھ لگا کے، یہ تو سنگے کی نہ ویسی. اس بیچارے کو بدلا بھول گیا دودھ. بھائی ہم نے تو اس پر حجت قائم کرتے ہوئے 10 دلائل اس کتاب میں دیے، ویسے تو سینکڑوں دلائل، تو اس میں سے وہ لے لی شیعہ کی کتاب کی. وہ ہمارے لیے حجت ہوگی یا ہماری بات ان پر حجت ہوگی؟ بات سمجھے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، وہ جو میں نے حوالہ دیا شیعہ قسم کا دیا، باقی ہمارا جھنڈا جس کو حوالہ میں نبوی کہتے ہیں یہ تو موجود ہے حدیث کی کتاب میں. دیکھو حضرت ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہا نے اپنا دوپٹہ نبی کی خدمت میں پیش کیا، جو سیاہ سفید نقیبے والا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کیا. تو ہم جھنڈا وہ لہرا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے لہرایا. ثابت جھنڈا، دوسرے رنگ کے جھنڈے، چھوٹے چھوٹے جھنڈے ثابت ہیں، لیکن وہ عید میلاد النبی کے موقع کے اوپر ان پر نالین شریف کا نقشہ بنائی ہے. یہ نقشہ جو نالین شریف کا ہے، یہ قیاس کے ساتھ محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ اس طرح بن سکتا ہے. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا فوٹو لیا گیا. بات سمجھ رہے؟ ایک اندازہ لگایا انہوں. ہمارے لیے وہ نقشہ آنکھ پر، مگر جب تم جھنڈو کو لگاتے ہو وہ جھنڈا ٹوٹ کر کے پھٹ کر کے گرتا ہے، اور وہ لالین مبارک ببا اس تحریر کے جب لالی میں جا کر کے گرتی ہوگی تمہیں کتنا ثواب ہوگا. بات سمجھ رہے؟ اس لیے ادب سیکھو، ادب. اور باقی حاضر نامے کیا چیز ہے؟ غریبوں کا اپنا بھی نہیں، ان کا اپنا عقیدہ بھی نہیں. ایک کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آتا ہے، وہ کہتا آ گئے معراج والے. اگر موجود ہے تو آ کیسے گئے؟ سر وہ بیمار ہے، اس کی ناک پر بھی جیسے ہم سر مارتے ہیں، وہ بھی وہ پہلے شیر پر بھی سر مار رہے ہیں، دوسرے پر. تیسرا آتا ہے، کہتا ہے ماہی کر دیا وعدہ آمدان آپ آیا جب رام آیا. روز لگایا زندگی میں نہ موت آئی نہ آرام آیا. پھر اور آ جاتا وہ کہتا ہے یہ کرتا مدینے جاؤں میری باری نہ آئے تو میں کی طرح. مجھے بتاؤ کہ ان کا عقیدہ ہر نامے کا ہے؟ کہاں گئے موجود ہے؟ آؤ ہمارے کون لیے کہتے ہیں باب صبا مدینہ جانا میرا ماجرا سنانا. اب تو آؤ خدا را نبی سیاح اللہ کی قسم ہے ضرور آؤ. خدا را رکھے من ایک دن نبی قسم میں سجدے کا اپنا منہ کے رہا خدا سمجھے تم سمجھے نبی کے سمجھے یہ گستاخ ہے یا نبی کا آنکھ ہے. اللہ ہمیں گستاخی سے حضور ہیں ہم حاضر روزے پہ ہم حاضر ہوتے ہیں. الصلاۃ والسلام اس سے جو کرتے اللہ تعالیٰ اکثر الحمدللہ یہ تو کہیں لوگ کیسے ہوں گے ہر چاہے میں جو ان سے بیٹھے ہوئے سب میں ہمارا اپنے مدرسے وہ مدرسے ہو گیا لوگ کہیں گے کمزا بات سمجھے کہ نہیں یا کہوں میرے پیر کی ادھر آ جاؤ کہیں گے گستاخ ہے. چلیے یا رسول اللہ تعالیٰ اس کا کوئی معنی کیا بنتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ہے. حضور تک آواز اللہ پہنچا دیجیے. حضور فرمائے کیا کہتا ہے تو ہماری طرف سے کوئی بات ہے؟ اے اللہ کے رسول ہے. یہ نعرہ نہیں کہ ندا ہے
نعرہ مبتدا خبر کا نام ہوتا ہے، ندا منادا کا نام نعرہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جہاں ہے وہ ہے خبر۔ اور لا الہ الا اللہ کے رسول حضور کو میں کیا کہتے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو ہم بیچارے ان سے ہم تو یہی درخواست کریں گے، اللہ تمہیں ہدایت دے، ہماری غلطی ہمیں بتاؤ، ہم مانے بھی۔ جیسے مولانا الیاس صاحب فرما رہے تھے کہ دھوم سے نہیں دلائل سے ہمارے سے جو کچھ منوانا چاہو، اگر دلیل تمہاری کامیاب ہوگی تو ہم مان لیں گے۔ باقی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور آدم علیہ السلام نے انگور تھے، چومے تھے، ہم بھی چومتے ہیں، انگور کا نام ہے تو کیا چومتے ہیں؟ اب میں اپنے کسی طالب علم کی طرف سے انگوٹھا دوں گا، اس کو چوم لے گا استاد، تو بات سمجھ رہے ہو؟ میں تو آپ بات کریں، میں اس طرح کا ہوں، آپ کو تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی؟ اور اللہ نے اپنے نبی کا نام مبارک ایسا بنایا ہے کہ جب محمد کہو گے تو حضور تمہارے دو صفحہ حضور کا نام سن لیں، تم درمیان میں انگلی ڈال کر کے حضور بیچاروں کو بھی سننے سے روکتے ہو، بہت سمجھ رہے ہیں۔ اور حضور کا نام سنو، پیغمبر کا نام مجھے لکھ کر دو، میں اگر نہ چنوں تو پھر مجھے جو فتویٰ لگانا چاہو لگا۔ نبی کے نام کو چننا یا اپنے سے تو آدم علیہ السلام کی جگہ سنت ادا کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ثابت نہیں، آدم علیہ السلام سے ثابت، ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ہو جائے باقی صحابہ سے ثابت، عمل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس پر صحابہ کی اکثریت ہو یا کسی ایک سے مضمون ہو۔ اور یہ روایات موضوع ہے، صحیح نہیں، یہ روایات کیا ہیں؟ پھر ہمارے پر آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے یا محمد رسول اللہ کی سنت؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے یا رسول اللہ سے؟ ہاں، جس نبی کی سنت اللہ نے جاری رکھا، کون سے قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر کیوں عمل کرتے ہو؟ جو سنت اللہ نے کسی نبی کی ہمارے نبی سے ادا کرائی اور صحابہ سے عمل اس کا کرایا، وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ جو کام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا، ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت بھی ہو جائے کہ وہ سنتے تھے تو ہمارے اوپر یہ سننا لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم پابند ہیں محمد رسول اللہ کی سنت کے۔ آدم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل ضرور کریں گے جس کو اللہ کے نبی کے ہاتھوں جاری کیا ہے، ان کا الفاظ میں تشریف لانا، اس سنت کو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی سنت پر عمل کرتے ہیں، حضرت حاجرہ کی شاعر والی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے طریقے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ کام محمد رسول اللہ سے کرایا ہے، امت سے کرایا ہے، صدیق و فاروق سے کرایا ہے۔ بس تمہارا ہمارا فرق یہی ہے کہ ہم اس چیز کو دین سمجھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا یا جس کا حکم دیا یا جس کام کو صحابہ نے کیا، وہ ہمارے لیے دین بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اپنی گھڑی ہوئی چیز کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے اور اس پر عمل ہے۔